اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملہ کیس کی تحقیقات ذرائع کے مطابق خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی، بارودی مواد بھی وہیں پہنچایا گیا۔ ملزم خودکش جیکٹ پشاور سے گڑ کی بوری میں چھپا کر لایا، جسے 3 دن تک ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا گیا۔ کچھ دن تک خودکش جیکٹ ایک ٹیلر کے پاس بھی رکھی رہی۔ ٹیلر کے علم میں تھا کہ یہ خودکش جیکٹ ہے، اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مرکزی سہولت کار نے خارجی سے رابطوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھی۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی۔ ایک جادوگرنی قوم کے ہیرو کو محصور کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی۔ روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی، سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1 on 1 ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ نیوکلیئر اسٹیٹ اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلوں میں جادو اور اس طرح کی چیزوں سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے ہیں۔ پاکستانی میڈیا پر جو رپورٹ ہو رہا تھا اس سے زیادہ تفصیل دی۔ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں وہ کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ دی اکنامسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا پی ٹی آئی دور میں اہم فیصلے بشرا بی بی کرتی تھی۔ انہوں نے روحانیت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ملک کے اہم فیصلے اس طرح ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ وانا میں مہارت سے آپریشن کر کے 550 طلبہ کی جان بچائی گئی۔ باہر بیٹھ کر باتیں کرنے والے ملک واپس آئیں اور یہاں سوشل میڈیا کانفرنس کریں۔ آئینی ترمیم عجلت میں نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم آج پاکستان پہنچیں گے۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ برادر ملکوں کے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایوان صدر میں خصوصی تقریب بھی ہوگی۔ شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ عطا کیا جائے گا۔ یہ والے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے بارڈر پار سے آئے، اسلام آباد میں دھماکہ ہوا بارڈر پار سے آئے۔ اب ہمارے لوکل لوگ نہیں ہیں استعمال ہوتے، وہاں سے بھیجتے ہیں لوگ اور وہ یہ حملے کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے بھی ہو سکتا ہے حکومت سے 4 ناراضگی ہو، آپ کی بھی ہو، کام جس طرح ہو نہیں ہو رہا ہو، سپیڈ نہیں ہو رہی ہو، وہ ایک چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، خواریوں کا حملہ ناکام بنانے، کیڈٹس اور ٹیچرز کو ریسکیو کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات، طلباء اور ٹیچر سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ کہا یہ اصل میں دہشت گرد بھی نہیں، یہ درندے ہیں جن کا انسانیت سے تعلق نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ دشمن سانحہ APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دلیر جوانوں نے خواریوں کو جہنم واصل کر کے سازش ناکام بنائی۔
वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा ने पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था, पाक फ़ौज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा, आज की नशिस्त से एहसास हुआ मीडिया पर ख़बरों को बग़ैर तज्ज़िया और तस्दीक के फैलाना गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। पाक फ़ौज हमसे और हम पाक फ़ौज से हैं। Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नशवी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और दीगर जजेस भी शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। पाकिस्तान ने मैच, श्रीलंका ने दिल जीत लिए। रावलपिंडी में बाबर की 20वीं सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ बआसानी 10 गेंद पहले पूरा किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 50 जड़ दी। बाबर और रिजवान के दरमियान तीसरी विकेट की शराकत में 112 रन जोड़े। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन की बारी खेली। श्रीलंका ने पहले खेलकर 288 रन बनाए। जनीत लियांगे 54 और कुमुंदो मेंडिस 44 रन बना सके। हारिस रऊफ और इब्रार अहमद के 3-3 शिकार। मोहम्मद वसीम ने 1 विकेट हासिल की। तीसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बाबर आजम की 20वीं सेंचुरी। सईद अनवर का पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। खुशी है, लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आता है और मेरी सेंचुरी से पाकिस्तान जीत गया। बाबर आजम का रद्द अमल। कहा, शायकीन के साथ मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था, खुद पर यकीन रखा, बिलाखिर सेंचुरी बनाने में कामयाब रहा। शायकीन ने 26 माह यानी 807 दिन इंतजार के बाद बाबर को सेंचुरी बनाते देखा। इस दौरान स्टार बल्लेबाज ने 84 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली, लेकिन 3 फिगर तक ना पहुंच सके। किंग ने आखिरी वनडे सेंचुरी एशिया कप में नेपाल के खिलाफ अगस्त 2023 में बनाई। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा। सऊदी अरब F-35 समेत बहुत से लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। इस डील पर गौर कर रहे हैं। दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजुर्बात करेंगे। चाहता हूं दुनिया जौहरी हथियारों से पाक हो। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर से भी बात करूंगा। शिकारपुर से कोयटा जाने वाली गैस पाइपलाइन मच के करीब धमाके से तबाह। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक 18 इंच कतर की पाइपलाइन से कोयटा, मस्तोंग, पिशीन और ज़ियारत को गैस की सप्लाई मुनक़ता हो गई। पाइपलाइन की मुरम्मत होने तक कोयटा को सिर्फ खाने के औकात में गैस मिलेगी।
پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی معیار انتہائی مضر صحت. لاہور 396 AQI انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی دوسرے نمبر پر. پاکستان میں فیصل آباد سب سے زیادہ آلودہ شہر. AQI 571 تک جا پہنچا. گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 570 اور ملتان میں 257 ریکارڈ کی گئی. غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی. پناہ گزینوں کے خیمے میں پانی داخل ہو گیا. رضائیاں، کمبل سمیت بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا. سردی کی شدت میں اضافہ. مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک فلسطینی خاتون جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور زاروں قطار رونے لگی. پوچھا دنیا کہاں ہے؟ غزہ والے مشکل میں.